فرعون کی بیوی کہتی ہے کہ اس کو قتل مت کرنا، ان قریب ہمیں یہ فائدہ پہنچائے گا، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ یہ بچہ کون ہے اور آگے کیا کرنے والا ہے۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آدمیت کو نئے طرز سے ڈھالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے، اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں۔ نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس محفل میں ہم لوگ موجود ہیں۔ ان تمام لوگوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے اور قرآن مجید کی عظمت پر، قرآن مجید کی فضیلت پر ابھی بہت بھرپور خطاب آپ نے سنا۔ قوم مسلم کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے مرنا تو سیکھتے ہیں لیکن قرآن مجید سے ہم جینا نہیں سیکھتے۔ یہ قرآن جس کا ایک ایک لفظ زندگی دینے کے لیے آیا تھا، اس سے ہم نے مرنا تو سیکھا ہے لیکن اس سے ہم نے جینا نہیں سیکھا، اور اسی کی وجہ ہے کہ ہم سب سے پیچھے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ماحول تھوڑا سا بکھرا ہوا ہے، اور اس بکھرے ہوئے ماحول کو میرے بس میں سمیٹنا نہیں ہے کیونکہ میں جلسوں کا عادی نہیں ہوں۔ میں دلی کی یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے جلسوں میں آمد رفت کم ہوتی ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ایک چڑیا پانی ڈال رہی تھی۔ جب کوے نے یہ دیکھا چڑیا کو کہ وہ پانی ڈال رہی ہے تو چڑیا سے پوچھا کہ تمہاری چونچ کے پانی سے اس آگ کو نہیں بجھایا جا سکتا؟ تو چڑیا نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، وہ کہتی ہے میں مانتی ہوں کہ میری چونچ کے اس پانی سے آگ نہیں بجھ سکتی ہے، لیکن جب آنے والے دنوں میں اس آگ کی تاریخ لکھی جائے گی تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں ضرور لکھا جائے گا۔ اس کا ای کو اگر کم کر سکتے ہیں تو کر دیں، ای کو اس کا کم کر دیں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ دیکھیں میں سیدھے مدے پہ آتا ہوں، اور تھوڑا سا نذرانہ آپ بات کے لیے رکھ لیں، جو شعراء آئیں گے میری بات آپ 15 منٹ بس سن لیں سنجیدگی کے ساتھ۔ حالات بدلے ہیں، گورنمنٹ آئی ہے، خوف و ہراس کا ماحول ہے، اور ہمیں ہر بار یہ ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے دیش بچانا ہے، اور یہ ذمہ داری آپ کے سر ڈال دی جاتی ہے، اور وہ ایک ڈر کا ماحول ہے، ایک دہشت کا ماحول ہے، ایک خوف کا ماحول ہے، اور ہم اس پوری آب و ہوا میں، اس پورے ماحول میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمانے والا ہے، یعنی ہمارا ایمان کہیں نہ کہیں کمزور ہے۔ تو جو میرا موضوع ہے وہ اللہ پر یقین، اسی پر میں بات کروں گا، اللہ پر یقین۔ اور ہم یہ جو اللہ پر یقین ہے، یہ اس
عالم انسانیت کی ایک خاتون سے ہم سیکھیں گے کہ اللہ پر یقین کیسا ہونا چاہیے، اور ڈائریکٹ ہم قرآن مجید سے سیکھیں گے. چونکہ جو آج حالات ہیں، جو ماحول ہے، پوری دنیا کا آپ ماحول دیکھیں تو پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، عرب کی بات کریں یا عجم کی بات کریں، شام کی بات کریں یا سیریا کی بات کریں، عراق کی بات کریں یا لبنان کی بات کریں، لیبیا کی بات کریں یا اردن اور فلسطین کی بات کریں، ہر جگہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارے ملک میں آزادی سے لے کر کے اب تک کبھی مظفر نگر کا کانڈ ہے، کبھی مراد آباد کی عیدگاہ ہے، کبھی بھاگلپور کے دنگے، ہزاروں دنگے ہماری قوم میں ہو چکے ہیں، ہزاروں معاملات ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں، ہزاروں حادثات ہمارے ساتھ ہیں. لیکن ہماری ایک عادت ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. جب حادثات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم اس پر سوچتے ضرور ہیں، لیکن ان تمام مصیبتوں کا حل کیا ہوگا، اس حل کے بارے میں بہت کم غور و فکر ہم کرتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے ہمارا جو اسٹیٹس رکھا ہے مسلمانوں کا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا کنتم خیر امتی، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی جلیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. قرآن مجید میں یہ کہا گیا مسلمانوں کے بارے میں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو دنیا میں، کہ اللہ رب العزت نے تم کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم کو اچھائیوں کا حکم دینے کے لیے اور برائیوں سے روکنے کے لیے بھیجا. تو مسلمانوں کی ذمہ داری ساری انسانیت کو فلاح کا راستہ دکھانے کی ہے، ساری انسانیت کو بھلائی کا راستہ دکھانے کی ہے اور برائی سے روکنے کی ہے. مسلمان کا وجود صرف مسلمان کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے ہے. یہ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کو ذمہ داری عطا فرمائی ہے. تو جن کی ذمہ داری تمام مسائل کا حل کرنا تھا، جن کی ذمہ داری تمام سمسیاؤں کا سمادھان کرنا تھا، آج وہ مسلمان اپنی مصیبتوں میں ایسا پھنسے ہوئے ہیں کہ اپنی مصیبتوں کا حل وہ الگ الگ پارٹیوں کے کاریالوں میں تلاش کر رہے ہیں. میں وہ درد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں دیکھا ہے. آپ نے شاید ٹوٹے ہوئے سر نہیں دیکھے ہوں گے، آپ نے شاید ٹوٹے ہوئے ہاتھ نہیں دیکھے ہوں گے، پھوٹی ہوئی آنکھیں نہیں دیکھی ہوں گی، لیکن میں نے جامعہ کا وہ خونی منظر دیکھا ہے کہ جب جامعہ کے بچوں پر لاٹھیاں برسائی جا رہی تھی، صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان ہیں اور ان کا دین اسلام ہے. حادثات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ہم بدلنے کو تیار نہیں. تو ہمیں کامیابی کہاں ملے گی، میں اس بارگاہ کی طرف آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں. اور قرآن مجید میں بڑی خوبصورت سورت ہے سورہ قصص کے نام سے، اور سورہ قصص میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی ماں کا ذکر کیا. اور آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا اللہ پاک نے کیا خوبصورت ذکر فرمایا. اور وہ ذکر یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، کہ اے محبوب ہم آپ پر قرآن مجید کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں اور یہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. اور میں بھی آپ کے سامنے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا دل خدا پر مضبوط ہو جائے، آپ کا یقین اللہ پر مضبوط ہو جائے. اب اللہ فرماتا ہے، آپ کو لگے گا کہ اللہ پاک نے آج کے حالات کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا، کیونکہ قرآن مجید تو ہر زمانے کی کتاب ہے، اس میں ہر زمانے کے مسائل کو ایڈریس کیا گیا. تو اللہ کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. علماء یہاں بیٹھے ہیں، میں لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کروں گا چونکہ وقت بڑا مختصر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ فرعون سرکش ہو گیا تھا، اور وہ اس قدر سرکش ہو گیا تھا کہ اس نے بنی اسرائیل میں گروہ بنا دیے تھے، فرقے بنا دیے تھے. مسلمانوں کی حالت آج ایسے ہے کہ نہیں، فرقے بھی بنے ہوئے ہیں، جاتیاں بھی بنی ہوئی ہیں، اور ساری کی ساری بنی ہوئی ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ فرعون نے جب گروہ بنا لیے تو ان گروہ بندیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کمزور ہو گئے. اور پھر کسی نجومی نے اس کو یہ بتایا کہ ایک بیٹا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا. تو فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، تمام بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ،
اور ان کی عورتوں کو وہ زندہ رکھتا تھا تاکہ ان کی عورتوں کے ساتھ میں وہ بدکاری کرے۔ مسلمانوں آج کے حالات کو ذہن میں رکھو اور قرآن مجید کی سورت کا ترجمہ آپ سنو۔ اللہ فرماتا ہے انہو کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے احسان فرمایا ان کمزوروں پر، ہم نے یہ فیصلہ فرمایا، ہم نے یہ چاہا کہ ہم ان کمزوروں کو وارث بنا دیں، ان کمزوروں کو اقتدار عطا کر دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو وارث بنا دینا چاہتے تھے، ان کو اقتدار دینا چاہتے تھے، ہم ان پر احسان کرنا چاہتے ہیں، اور فرعون کے اور حامان کے دونوں لشکروں کو یہ دکھا دینا چاہتے ہیں جس سے وہ بھاگتے تھے یا جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اب اللہ پاک نے انہی بنی اسرائیل میں ایک بیٹے کو پیدا فرمایا، اور بیٹا وہی تھا جو حکومت کا تختہ پلٹ دینے والا تھا۔ اور بنی اسرائیل کی یہ عورت کہ جس گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے وہ یہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، جیسے ہی حکومت کو یا فرعون کو یہ خبر لگے گی تو وہ میرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو یہ کیا حضرت موسیٰ کی ماں نے۔ قرآن مجید میں آیت وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اس کو دودھ پلاؤ۔ ایک ماں کو یہ ڈر ہے کہ اگر حکومت کے کارندوں کو یہ پتا چلا کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو بیٹا مار دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس ماں کے دل سے یہ خوف نکالا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم بنا ڈرے اپنے بچے کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ اور پھر جب دودھ پلانا انہوں نے شروع کیا، اور دودھ پلانے کے بعد میں جب ان پر خوف لاحق ہوا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ ایک صندوق لائیں اور صندوق میں موسیٰ کو رکھیں، اور موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر کے وہ دریائے نیل میں ڈال دیں۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ تو ڈر کریں اور نہ ہی کسی چیز کا وہ غم کریں۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے صندوق میں رکھ کر کے دریا میں پھینک رہی ہے۔ مجھے بتاؤ اس خاتون کو جس کے گھر میں ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، اس خاتون کے دل میں یہ ہمت پیدا کرنے والا کون ہے کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور اس ماں نے اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر کے دریا میں ڈال دیا ہے؟ بتاؤ کون سی وہ طاقت ہے؟ آپ کچھ بولیں۔ کس نے وہ ہمت دی ایک ماں کو کہ انہوں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا؟ کس نے؟ اللہ پاک نے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل مضبوط ہوں، ایمان پر ثابت ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر کے دریا میں ڈالو، اور انہوں نے ڈال دیا۔ اور پھر اللہ فرماتا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اب تمہیں ڈر نہیں کرنا، اب تمہیں کسی چیز کا حزن ملال نہیں کرنا، رنجیدہ نہیں ہونا۔ ہم تمہارے پاس میں اس بچے کو لوٹائیں گے، اور اس حال میں لوٹائیں گے کہ ہم صرف اس کو لوٹائیں گے نہیں بلکہ اس کو رسول بھی اپنا بنائیں گے۔ ایک بچے کو دریا میں ڈال دیا گیا ماں کے ذریعے، اور اللہ نے ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہم تمہاری طرف اس کو لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو رسول بھی بنائیں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ اللہ کی حکمت دیکھیے، مصلحت دیکھیے۔ آپ گنڈا راز سے ڈرنے کی کوشش مت کریے، ڈرنا صرف خدا سے ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو مضبوط کریے کیونکہ اللہ سارے حالات سے واقف ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکمراں مسلط ہوتے ہیں وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں، اس لیے آپ محلے کی آگ بجھانے سے پہلے اپنے کچن کی آگ بجھانے کی کوشش کریے، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے یہ واقعہ سنیے۔ اللہ فرماتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ وہ دریا میں بہتے بہتے صندوق جو ہے فرعون کے محل تک پہنچ گیا، فرعون کے محل تک وہ صندوق پہنچ گیا جہاں اس بیٹے کو ذبح کیا جانا تھا، جہاں بیٹے ذبح کیے جا رہے تھے اس محل تک وہ صندوق پہنچ گیا۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین۔
फिरौन और उसका जो लश्कर था, फिरौन और हामान को जो लश्कर था वो खता करने वालों में से थे। तो हजरत मूसा अब उस दरवाजे पर पहुंच गए हैं जहां से बेटों को कत्ल करने का फरमान जारी हो रहा है। अब उस बेटे को दरवाजे पर उठा लिया गया, तमाम खवातीन ने उनको उठा लिया, यानी संदूक उठाया। संदूक उठा करके जब खोला तो उसमें बच्चा था, और बच्चा भी इस हाल में था। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि हमने मूसा के चेहरे पर वो अट्रैक्शन पैदा कर दिया था, वो दिलचस्पी पैदा कर दी थी कि जब फिरौन की बीवी ने हजरत मूसा के चेहरे को देखा, वकालत इमरातु फिरौन कुर्रतु ऐन ली वलक, फिरौन की बीवी कहती है कि ये हमारी आंखों की ठंडक है, ला तक़तुलूहु असा अन यनफाना औ नत्तखिदहु वलदन वहुम ला यशऊरून, इसको कत्ल मत। हम जिन हालात में जी रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कुछ? मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन आप मेरे कहने से ज्यादा आप समझ लें। असा अन यनफाना औ नत्तखिदहु वलदन वहुम ला यशऊरून। अच्छा, जब फिरौन के घर में मूसा चले गए तो जरा सोचिए कि जिस कातिल से बच्चे को बचाया मूसा की माँ ने, उसी घर में बच्चा चला गया तो माँ का हाल क्या होगा? अब अल्लाह फरमाता है वासबहा फुआदु उम्मी मूसा फारिगा। अब मूसा की माँ का दिल सब्र से खाली हो रहा था, यानी अब सब्र का दामन हाथ से छूट रहा था। जिससे बचाया था वहीं बच्चा पहुंच गया। इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला कल्बिहा लितकूना मिनल मुमिनीन। तो जब हजरत मूसा की माँ का दिल सब्र से खाली हुआ तो अल्लाह फरमाता है कि हमने उस दिल में सुकून डाल दिया, हमने उस दिल में सुकून डाल दिया। दिलों में खौफ पैदा करने वाला कौन है? दिलों को सुकून देने वाला कौन है? हमारे जो औलिया अल्लाह हैं ये बेखौफ और बेगम क्यों होते हैं? क्योंकि इन्होंने अपना दिल अल्लाह से लगा लिया। किससे? उनका दिल किसी कार्यालय में नहीं है, उनका दिल खुदा से जुड़ा हुआ है। तो सामने जोगी जयपाल भी हो तब भी मुइनुद्दीन नहीं डरते, क्योंकि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो अल्लाह फरमाता है कि हमने मूसा की माँ के दिल पर यह इत्मीनान उतार दिया, लितकूना मिनल मुमिनीन, ताकि वो ईमान वालों में से हो जाएं। तो अल्लाह ने यह सुकून उतारा। वकालत लिउख्तिही कुस्सी फबसुरत बिही अन जुनुबी वहुम ला यशऊरून। ये पूरी आयतें हैं आगे तक। हजरत मूसा की माँ ने अपनी बेटी को ये कहा था कि तुम जाओ और इन हालात को देखते रहना कि यह संदूक बहता बहता कहाँ जा रहा है। तो माँ से आकर के बेटी ने बताया, यानी हजरत मूसा की बहन ने आकर के बताया कि भाई तो वहीं पहुंच गया, इसलिए माँ परेशान हो गई। अब हजरत मूसा की बहन का आना जाना भी महल में था। अब आप देखिए कि जब अल्लाह किसी की हिफाजत करना चाहता है तो क्या खूबसूरत इंतजाम फरमाता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आज हिजाब पर बात हो रही है, अगर कोई कुरान पर बात कर रहा है, अगर कोई जिहाद पर बात कर रहा है, अगर कोई लाउड स्पीकर उतारने की बात कर रहा है, अगर कोई मस्जिदों के खिलाफ बोलता है, अगर कोई मदरसों के खिलाफ बोलता है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मूसा की माँ से यकीन का यह सबक सीखो जिसको कुरान में इसलिए बयान फरमाया ताकि मुसलमानों के दिल में जब भी कोई कमजोरी आए तो मूसा की माँ से ये ईमान सीखें, मूसा की माँ से अल्लाह पर ये यकीन सीखें। अल्लाह कैसे हिफाजत करता है अपने बंदों की, जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं, खुदा उनकी कैसे हिफाजत करता है। हजरत मूसा की माँ देखती हैं, हजरत मूसा की बहन देखती हैं कि मेरा भाई तड़प रहा है, दूध नहीं पी रहा है। अल्लाह फरमाता है वहर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्ल फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहली बैति यकफुलूनहु लकुम वहुम लहु नासिहून। वो कहती हैं, हजरत मूसा को वो देखती हैं कि भाई दूध नहीं पीता। अल्लाह फरमाता है कि हमने तमाम दाइयों का दूध मूसा पर हराम कर दिया था कि मूसा किसी दाई का दूध नहीं पी सकते हैं। तो हजरत मूसा की बहन फिरौन की बीवी से कहती हैं कि मैं एक ऐसी खातून को जानती हूं कि जिसका दूध सारे बच्चे पी लेते हैं, उनको दूध पिलाने का बड़ा हुनर है। समझ रहे हैं आप? मूसा कहां है? फिरौन के घर, उधर मां तड़प रही है। अब हजरत मूसा की बहन ने जब ये कहा कि मैं खातून को जानती हूं, अब चूंकि फिरौन की बीवी का दिल हजरत मूसा पर आ गया है, इसलिए वो खातून कहती है, फिरौन की बीवी कहती है कि जाओ जल्दी उस खातून को बुला करके लेके आओ। अब उस खातून को बुला करके लाया गया। जरा सोचो कि एक झोपड़ी में रहती थी, फिर वो महल में मुंतकिल हो गई। हजरत मूसा की माँ की तड़प
دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کی ماں تشریف لاتی ہیں اور ان کے بیٹے کو ان کی گود میں دیا جاتا ہے، وہ دودھ پلاتی ہیں. فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق. اللہ کی کیا مصلحت ہے کہ پہلے موسیٰ کو دریائے نیل میں ڈالا گیا، پھر خوف ان پر مسلط کیا گیا، پھر ان سے کہا گیا کہ غم نہ کرو. فرعون کے گھر میں وہ گئے، قاتل کے گھر میں وہ گئے، اور قاتل کے گھر میں جانے کے بعد جب تمام دائیاں دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حرام کر دیا ہے، کسی دائی کا دودھ نہیں پئیں گے موسیٰ. ہم چاہتے ہیں کہ موسیٰ کو دودھ پلانے والی دنیا کی کوئی خاتون نہ ہو بلکہ موسیٰ کی ماں ہو. لوگوں دیکھو، اگر اللہ چاہتا ہے کسی کی حفاظت کرنا تو قاتل کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ کو حضرت موسیٰ کی ماں سے دودھ پلوا کر کے دکھا دیتا ہے. کیوں؟ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، تاکہ دنیا یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے. ارے انبیاء کی تاریخ پڑھیے. حضرت موسیٰ کو اللہ پاک نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ موسیٰ اسی گھر میں پلے، اسی گھر میں بڑھے ہوئے، اسی گھر میں جوان ہوئے، اور پھر اللہ پاک نے اس فرعون کی پوری کائنات کو بدلنے کے لیے، پورے تخت کو بدلنے کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ کا وہ انتظام فرمایا کہ جب حق و باطل کا معرکہ ہوا تو کائنات نے دیکھا کہ دنیا کے تمام اقتدار رکھنے والے، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے حکمراں باطل کے پیچھے چلنے والے حق کو کچل دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ پاک نے اسی باطل کے گھر میں حق کو پروان چڑھا کر کے یہ بتایا کہ لوگوں، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے اور باطل ہمیشہ دب کے رہتا ہے. ضرورت اس کی ہے کہ ہم حق کے راستے پر چلیں. معاف کیجئے گا، مجھے معاف کیجئے گا. ضرورت اس کی ہے کہ ہم حق کے راستے پر چلیں، اور یہ حق کے راستے صرف نعرے بازیوں سے طے نہیں ہوتے ہیں. حق کے راستے صرف ظاہری حلیے سے طے نہیں ہوتے ہیں. حق کے راستے اس دل سے طے ہوتے ہیں، اس دل سے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے یقین کی دولت رکھی ہے. یقین جانیے کہ جب بندے کو خدا پر یقین ہوتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وقت کے باطل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، تمام دنیا کی لکڑیاں اکٹھی کر لی گئیں، آگ میں ڈالا گیا جناب ابراہیم کو، اور جب آسمان سے فرشتہ آیا، فرشتہ آ کر کے عرض کرتا ہے اے ابراہیم اگر اجازت ہو تو میں اس آگ کو بجھا دوں. ابراہیم کہتے ہیں نہیں. دیکھو اپرچونٹیز ہوتی ہیں تو اللہ کے مقدس پیغمبر کا عمل کیا ہوتا ہے. ابراہیم کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس آگ کو آپ سے نہیں بجھانا چاہتا، آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ میرا رب اس کو دیکھے، اور یقیناً میرا رب اس سے واقف ہے کہ میں کس حال میں ہوں. اور کائنات نے دیکھا کہ جب باطل نے حق کو مٹانے کی کوشش کی اور حضرت ابراہیم کو جلانے کی کوشش کی تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کے اس یقین کو دنیا میں ایسا ثابت فرمایا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا اور فرمایا گیا یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم. اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا. آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور مشکلات سے ڈرتے بھی ہیں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے قرآن کے خلاف بولا جائے گا، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی نمازوں کے خلاف بولا جائے گا، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی مسجدوں کے خلاف بولا جائے گا. لیکن اس بولنے کا جواب آپ کو اپنے کردار سے دینا ہے. اس بولنے کا جواب آپ کو رسول پاک کے کردار کو دیکھ کر کے دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے ہوئے، لوگ پتھر برساتے تھے. طائف کا واقعہ آپ نے سنا ہے، لیکن اس کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول پاک پر پتھر برسائے گئے ہیں تب حضور نے یہ ارشاد فرمایا، جب فرشتہ آ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ اجازت دیں پوری بستی کو ختم کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے. ارے جو پتھر برسا
फरमाते हैं, रहमतुल लिल आलमीन, उनको अपना नबी कहते हैं, उनको अपना आदमी कहते हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये मेरी कौम के लोग हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये मुझे नहीं जानते। सवाल इस बात का है कि जो लोग कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं, जो मस्जिदों के खिलाफ बोल रहे हैं, जो नमाजों के खिलाफ बोल रहे हैं, वो इस्लाम के बारे में नहीं जानते हैं। और जो इस्लाम के मानने वाले हैं, उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि उन सत्ता के गलियारों में घुस करके, बातिल के घर में घुस करके कभी इस्लाम के बारे में बताएं कि नबी का किरदार वो नहीं है जो जमात उद दावा में दिखाई देता है। नबी वो नहीं है जो आईसिस के धमाकों में दिखाई देते हैं। नबी का कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो तालिबान और अल-कायदा की बमबारियों में दिखाई देता है, बल्कि नबी का किरदार यह है जो ख्वाजा मुइनुद्दीन की चौखट पर दिखाई देता है, बाबा फरीद के आस्थाने पर दिखाई देता है। हमने कभी अपने हमसाया कौम को ये बताने की कोशिश नहीं की। ना जानना सबसे बड़ा जुर्म होता है। ना जानने की वजह से लोग दुश्मन होते हैं। हम कुरान के लिए लड़ सकते हैं मगर कुरान पढ़ नहीं सकते हैं, ये एक सच्ची बात है। हम दीन के लिए सर कटाने के दावे कर सकते हैं मगर दीन जानने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। कोई एक बयान दे दे, जुमा के दिन फौरन हजारों जो टोपियां जो है मस्जिद से बाहर, लोग एक प्लान करते हैं, लोग एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं, लोग एक साजिश रचते हैं कि इस बार फलां साहब से ये बयान दिलवाना। वो बयान देता है, वो ये तय करके बयान दिलवाते हैं कि जब ये बयान दिया जाएगा तो ये भीड़ आएगी निकल के, और जब ये भीड़ निकल के आएगी तो कुछ ऐसे अनसन नारे लगाएंगे कि इन नारों का हम रिकॉर्ड करके फिर अपनी जनता को दिखाएंगे जिसको हम कई सालों से मूर्ख बना रहे हैं। ये सब प्री प्लान होता है और हम इन साजिशों को कभी समझने के लिए तैयार नहीं है। अपने दिल में यकीन पैदा करो, कोई तुम्हें नहीं मिटा सकता, मिटाने वाले हम खुद हैं खुद को। हमें अगर कोई बचा सकता है तो वो ज़ात अल्लाह पाक की है। अगर हमारी कोई हिफाजत कर सकता है तो अल्लाह ने हमेशा हिफाजत की है। अल्लाह ने मूसा की हिफाजत की। आप देखो करबला में नबी के खानवादे को मिटाने के लिए यजीद और उसका पूरा लश्कर आ गया, पूरी ताकत मिल गई, लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ने नबी के शहजादों की कैसे हिफाजत की कि तमाम शहजादे शहीद हो गए हैं, लेकिन अल्लाह चाहता था कि ये नस्ल रसूल क़यामत तक बाकी रहे, नबी के बच्चे, नबी का खून हमेशा बाकी रहे। अल्लाह ने हज़रत इमाम हुसैन को भी शहादत के मर्तबे पर फाइज फरमाया। हज़रत अली असगर की शहादत हुई, कासिम बिन हसन की शहादत हुई, अब्बास अलमबरदार की शहादत हुई। लेकिन लोगों देखो, जिसको खुदा रखना चाहता है वो कैसे हमेशा बाकी रहता है। यजीद जब मर गया तो लोगों ने यजीद के बेटे को उस तख्त पर बैठाया और तख्त पर बैठाने के बाद में उसको हुक्मरानी देने की कोशिश की। तब उसके बेटे ने ये कहा था, अजमल सुल्तानपुरी ने 4 मिसरे कहे कि बाद मर गए यजीद, उसके फर्जंद ने तख्त शाही को ये कह के ठुकरा दिया जिस पर लूटा गया हो अली का चमन, मुझको वो बादशाहत नहीं चाहिए। यजीद की नस्ल वही खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह नस्ल रसूल को बाकी रखना चाहता था। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सिलसिला चला, इमाम मोहम्मद बाकर हुए, इमाम जाफर सादिक हुए, इमाम मूसा काजिम हुए, इमाम अली रज़ा हुए, इमाम तकी हुए, इमाम अली नकी हुए, इमाम हसन अस्करी हुए। सिलसिला और फैला, बगदाद में सरकारे बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी हुए। सिलसिला और फैला, हिंदुस्तान में हजरत सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हुए। सिलसिला और आगे बढ़ा, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुए। सिलसिला और आगे बढ़ा, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर हुए। सिलसिला और आगे बढ़ा, सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हुए। अल्लाह जब किसी को बाकी रखना चाहता है तो इस तरह से उसकी हिफाजत करता है कि वो नस्लें हमेशा बाकी रहती हैं। मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी हुए। सिलसिला और आगे बढ़ा, आईना हिंद अखी सिराज हुए। सिलसिला और आगे बढ़ा, मखदूम अलाउल हक पन्नवी हुए। सिलसिला और आगे बढ़ा, अल्लाह ने दुनिया को ये बता दिया कि लोगों, हक पर चलने वालों की हिफाजत मेरे जिम्मे है और मैं इस तरह से लोगों की हिफाजत करता हूँ कि जिसको मिटाने के लिए बादशाह आते हैं उनकी नस्ल खत्म हो जाती है, लेकिन जिसकी मैं हिफाजत करता हूँ वो नस्लें हमेशा बाकी रहती हैं और करबला के सजदों के निशान हर जगह मौजूद होते हैं। इसलिए अपने आप को कभी भी घबराहट महसूस ना होने दीजिए, कभी भी तकलीफ ना होने दीजिए
کہ اب یہ مسلط ہو گئے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، صرف تم کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے تم کو حلال رزق کمانے کا حکم دیا، وہ کماتے رہیے۔ مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں خود گڈھا کھود کر کے پانی پینے کی ہے، محنت کرتے رہیے، یہ سوچ کر کے کرتے رہیے کہ ہمیں محنت کرنا ہے، اس کا نتیجہ اللہ دینے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ پر یقین کرنا ہے، کسی پارٹی پر یقین نہیں کرنا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ میرے دل کی آواز آپ کے دل پر ضرور دستک دے گی۔